السلام علیکم۔ سوال ہے وقف کی علامات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقف سے واقفیت عربی گرامر سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس لیے علماء تجوید قرات نے ایسے موقع پر کچھ علامات مقرر فرما دیں جن کی تفصیل جیسے میم، تا، جیم، زا، صاد، قاف، قاف فا، کاف۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف منزل، وقف غفران، وقف کفران۔ جیسے میم، تا، جیم، ان پر وقف کرنا چاہیے۔ زا، اس علامات کو وقف مجوز کی علامت کہتے ہیں کیونکہ اس پر وقف کرنے کی اجازت دی گئی۔ صاد، یہ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں پر ضرورت کے وقت وقف کرنے کی اجازت دی گئی۔ قاف، یہ علامت جب آ جائے تو چاہے وقف کر لیا جائے یا نہ کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کاف، کشف والی، یہ ایسی علامت ہے کہ کلام کو جاری بھی رکھا جا سکتا ہے اور ٹھہرا بھی جا سکتا ہے۔ کاف، فا، یہ ایسی علامت ہے کہ اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ صاد، لام، یہ علامت کاف فا کے مقابل کی ہے اور اس پر وقف نہ کرنا زیادہ پسند کیا گیا۔ صاد، لام، کھڑی زبر یا صلاح، یہ ایسی علامت ہے کہ لفظی تحلق کی وجہ سے وصل ہی کرنا چاہیے۔ اگر وقف کیا بھی جائے تو دوبارہ جملے کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ادا کیا جاتا ہے۔ لام، کھڑی زبر الف لا، یہ وقف کبھی کی علامت ہے، اس علامت پر وقف کرنا جائز نہیں۔ قاف، لام، کھڑی زبر الف لا، قلع، اس علامت پر وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ لام، کھڑی زبر الف لا، اس کو آیت اللہ کہتے ہیں۔ جب آیت ہو تو یہاں پر وقف کرنا جائز ہوتا ہے۔ وقفہ، یہ علامت حقیقت میں وقف نہیں بلکہ سکتہ طویل ہے، تاہم وقف بھی بعض صورتوں میں جائز ہے۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا ہوتا ہے، ایسے موقع پر وقف مستحب ہوتا ہے۔ وقف منزل، یہ وقف بھی حاشیہ پر ہوتا ہے، اس کو وقف جبرائیل بھی کہتے ہیں، یہاں بھی وقف مستحب ہے۔ وقف غفران، یہاں وقف بہتر ہے کیونکہ وقف کرنے سے
मायने की वजाहत होती है। वक्फ कफरान ऐसे मौके पर वक़्फ़ नहीं करना चाहिए।